بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا یہود جو خود کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی ناب علیہ السلام کے بارے بھی عجیب و غریب کہانیاں تراش رکھی تھی اور بے شمار قصے خلط ملط کر کے بنا رکھے تھے۔ تو اس کے بارے ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی حقائق ارشاد فرما دیجئے کہ یہ خود کو جس نبی کا امتی اور پیروکار کہتے ہیں، ان کے پاس تو ان کی حقیقت حال بھی نہیں ہے، تو وہ تو اللہ کے خاص کیے ہوئے چنے ہوئے بندے تھے، مخلصاً سراپا خلوص تھے، جبکہ یہود سراپا دھوکہ اور سراپا بے ایمانی تھے۔ یہود میں تو شروع سے خلوص کا فقدان تھا، تو فرمایا وہ تو اللہ کے بڑے خالص بندے تھے جن کو اللہ نے بنایا ہی خلوص سے تھا، منتخب کر کے بنایا تھا، اور تم ان کو خود کو ان کی امت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تم میں تو خلوص نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا جو نبی نئی شریعت سے مبعوث ہوتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو اگلی جس پیغمبر کی سنت آگے چل رہی ہو، شریعت چل رہی ہو، اسی شریعت کو جو جاری رکھتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ انبیاء سارے ہی اللہ کے مقرب اور معصوم عن الخطا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ہدایت کا مینار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرما دیجئے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں، کہ وہ تو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے،
ان میں تو وہ تو سراپا خلوص تھے، جبکہ تم سراپا دھوکہ ہو، تم لوگ کیسے ان کی امت ہو سکتے؟ اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور وہ تو ایسے بندے تھے کہ جنہیں ہم نے طور کی داہنی جانب سے پکار کر بلایا اور انہیں اپنا بہت قرب عطا کیا اور انہیں بہت خاص باتیں کرنے کے لیے نزدیک تر بلایا۔ یہ وہ واقعہ ارشاد ہو رہا ہے جب طور پر انہوں نے آگ دیکھی اور قریب گئے تو ارشاد ہوا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میری تجلیات ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو ذکر اذکار اور تصوف کے لیے خلوص بنیادی شرط ہے، اور خلوص کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ جو کام کیا جائے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں اپنا کوئی لالچ نہ ہو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اسے بطور خاص اہل تصوف کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ جب کوئی کمالات اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں یا مشاہدات عطا کر دیتے ہیں یا مقام عطا کر دیتے ہیں تو لوگوں میں عزت بننا شروع ہو جاتی ہے، تو بندہ خلوص کی بجائے اس میں کھو جاتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا پارساز سمجھیں، مجھے بڑا نیک سمجھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پھر لوگوں سے دنیاوی مفاد حاصل کرنے میں الجھ جاتے ہیں، اور جب یہ باتیں بنتی ہیں یہ تصوف کے منافی ہیں، پھر وہ چیز چلی جاتی ہے اور پیچھے دنیا داری رہ جاتی ہے۔ تو اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک خلوص ہو، للہیت ہو، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، عظمت الہی کے لیے محنت کرے، کام کرے، مجاہدہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہو اللہ کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ اس نے مجھے زیادہ بڑی شرینی دی ہے، یہ بہت عزیز ہے، اور یہ غریب آدمی ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، اسے جا، اس طرح نہیں۔ لوگوں سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی اور ذاتی لالچ کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے، ہمارے ساتھ بھی لوگوں نے اس شعبے میں محنت کی، مجاہدہ کیا، اور بڑی عجیب بات ہے پھر جب انہیں یہ لالچ پڑ گیا کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، پھر اس سے آگے بڑھے، لوگوں سے مفاد حاصل کرنے لگے، کسی سے مٹھائی کھا، کسی سے فروٹ منگوا، کسی نے کپڑے لا دیے، کسی نے پیسے لا دیے، تو اس میں بندہ الجھ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کی درجات بنانے لگتا ہے، کیٹیگرائز کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اس نے اتنے پیسے دیے، اور اس نے کم دیے، اور اس نے نہیں دیے۔ تو یہ چیزیں جب درمیان میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اصل بات رخصت ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ ساری امیدیں ذات باری سے وابستہ ہوں، جب لوگوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو اس میں شرک کا شائبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے وہ بندے تھے جنہیں ہم نے خود طور کی دائی جانب سے آواز دی اور خاص قرب عطا فرمایا اور انہیں اپنے قریب بلایا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں تنہائی میں بلایا۔ تو اس میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے علیحدہ جگہ میں ہونا، تنہائی میں ہونا، پرسکون ہو کر کرنے کی یہ دلیل ہے کہ الگ سے بیٹھ کر، پرسکون بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔
پھر فرمایا وہ تو ہمارے اتنے مقرب بندے تھے کہ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی، اور جب انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی سفارش کی تو ہم نے وہ بھی قبول فرما لی اور انہیں نبوت عطا کر دی اور ان کا معاون بنا دیا۔ دنیا میں اللہ کی بے پناہ نعمتیں، ہر ذرہ ان سے مستفید ہو رہا ہے۔ نبوت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے وہ مخلص اور پسندیدہ برگزیدہ بندے تھے کہ جنہیں ہم نے علیحدگی میں مخلوق سے الگ کر کے بلا کر ان سے باتیں کی اور ان کی سفارش پر ان کے بھائی کو نبوت عطا کر دی اور ان کا معاون بنا دیا۔ اسی طرح وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، مشرکین مکہ نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بہت سی رسومات گھڑ رکھی تھیں اور بہت سے عجیب و غریب افعال کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم ان کی اتباع میں کرتے ہیں۔ تو فرمایا انہیں بتا دیجئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام تو وعدے کے سچے تھے، اور وعدے سے وہ وعدہ بھی مراد ہے جو ازل میں تمام لوگوں نے کیا تھا اللہ سے۔ الستُ بربکم قالوا بلی، جب پوچھا گیا تھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا؟ اب وہاں بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ نہیں پوچھا گیا میں تمہارا معبود ہوں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یعنی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا میں واحد لا شریک نہیں ہوں؟ چونکہ انسان عبادات تو اللہ کی کرتا رہتا ہے، جب ضروریات دنیا آتی ہیں تو بھٹک جاتا ہے، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کہیں امید وابستہ کر لیتا ہے، کبھی کہیں امید وابستہ کر لیتا ہے۔ تو ازل کو جو عہد لیا گیا وہ یہ تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے ضرورات دنیا تمہیں ستائیں گی، وہ احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی، تو کس کو پکارو گے، کس کے دروازے پہ جاؤ گے، کس سے مانگو گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں آ کر اکثریت بھٹک جاتی، کبھی امیدیں کسی سے، کبھی حکمرانوں سے، کبھی امراء سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی، کبھی غائبانہ قوتوں سے، کبھی کہتے ہیں جن ہوتے تو میرا سارا کام ہو جاتا، کوئی ساری عمر لگا ہوا ہے ہمزاد قابو آ جاتا تو میرے سارے کام ہو جاتے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں بھائی، جب تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، تم اپنے رب سے درخواست کرو، یا اللہ مجھے یہ احتیاج ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا، تو پھر کسی کی کیا ضرورت رہے؟ یہ ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگ جاتا ہے، اسے کی عمر کا اسی کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہمیشہ ساری عمر اسی بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ بندہ مر جائے تو وہ اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اور یہ جو مغرب میں ایک طریقہ ہے، کہتے ہیں ہم ارواح بلا لیتے ہیں، ارواح کو بلانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ روحیں دو میں سے ایک حالت میں ہوتی ہیں، ہر روح یا عذاب میں یا ثواب۔ قبر جو ہے یہ یا دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں کا ایک حصہ ہے۔ اب جو لوگ اہل جنت ہیں، نجات میں ہیں اور برزخ میں ہیں، تو
تو اگر اہل جنت کو دنیا والے کسی طریقے سے پکڑ کر پیچھے بلا سکتے ہو تو پھر جنت کا کیا فائدہ، پھر انہیں راحت کیا، پھر تو ان کے لیے مصیبت بن گئی، جس کا جی چاہے کھینچ کر لیا۔ اور جو دوزخ میں پکڑے گئے ان کی تو موج ہو گئی کہ دنیا والے انہیں بلا لیں تو اتنی دیر تو دوزخ سے نکل آئے۔ دوزخ سے کون، یہ تو اس حکومت کی حوالات سے کھینچ کر نہیں نکالا جا سکتا، دوزخ سے کون کھینچ کے نکالے؟ تو روحیں واپس نہیں آ سکتی۔ یہ سفر آگے کی طرف ہے، آگے سے پیچھے کو نہیں آتا۔ اللہ کریم کے مقرب بندے جنہیں اللہ مشاہدات دیتا ہے وہ روحوں کو بلاتے نہیں، ان کی ارواح برزخ میں جا کر ان سے کلام کرتے۔ برزخ سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ اہل اللہ کو بھی جن کو یہ کمال نصیب ہوتا ہے کہ وہ ارواح سے کلام کر سکتے ہیں تو ان کی ارواح برزخ میں جا کر کلام کرتی ہیں۔ تو یہ جو روحوں کو بلاتے ہیں تو یہ وہی شیطان ہوتا ہے جو قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کی ساری زندگی سے واقف ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے سے واقف ہوتا ہے، حلیہ اس جیسا بنایا وہ ہوتا ہے اس نے بھی، اور آواز بھی اسی جیسی ہوتی ہے پھر ساری زندگی کا۔ تو جو عامل بلاتے ہیں اس پہ وہ شیاطین آتے ہیں، روحیں نہیں آتی۔ اور یہ مسئلہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ بڑا متنازع فی ہے اور اس پہ آج کل بڑی دھوم ہو۔ وہ جی روحوں کو بلا لیتے ہیں، تو انہوں نے ہٹلر کی روح کو بلایا، فلاں کی روح کو بلایا، تو روحوں کو بلانا ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمائیے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو وہ تو وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ ازل کو انہوں نے کیا انہوں نے نبھایا۔ تم میں مشرکین اس وعدے سے پھر گئے ہو۔ وعدہ تو کیا کہ ہمارا پروردگار تو ہے، اور آج تم نے کبھی پتھر کے بتوں کو اپنا حاجت روا مانا ہوا تھا، اور کبھی لکڑی کے بتوں کو، اور کبھی کسی پہاڑ کو، کبھی جنوں کو، کبھی آگ کو، کبھی سورج کو، کبھی ستاروں کو۔ تو تم تو وعدے سے ہٹ گئے، تم کیسے ان کی امت کہلاتے اور کیسے کہتے ہو تم اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جبکہ وہ وعدوں کے سچے اور تم وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہو۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی بھی تھے اور میرے رسول بھی تھے، میں نے انہیں نئی شریعت بھی دی، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ تو اپنے اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، متعلقین کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور مقرب بندے تھے۔ تو مشرکین نے یہ کر رکھا تھا کہ دوسروں کو کہتے تھے، عبادت کی دعوت دیتے تھے، خود عبادات بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ حج کے موقع پر بھی عرفات میں بھی نہیں جاتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ساری رسومات ضروری نہیں ہے اور عبادات میں کمی کر، اپنے لیے اور طریقہ گھڑ رکھا تھا، دوسروں کے لیے اور۔ تو فرمایا وہ تو اپنے بچوں، بیوی بچوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، اور تم نے اپنی جان عبادت سے بچا لی، دوسروں کو کہتے ہو عبادت کرو۔ وہ جو غلط طریقے کی رسومات تھی وہ بھی مشرکین مکہ خود پوری نہیں کرتے تھے، اپنے لیے رعایتیں رکھی ہوئی تھیں اور دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ حج میں بھی اپنے لیے رعایتیں رکھی ہوئی تھیں، اور عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک جاتے تھے کہ ہمارے لیے جانا ضروری نہیں ہے، باقی لوگ جائیں۔ تو فرمایا تم تو عبادات میں بھی اپنے لیے کمی کرتے، اور وہ اپنے اہل خانہ کو بھی، خود عبادات کرنا تو ایک الگ بات ہے، اہل خانہ کو بھی عبادات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اولاد کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں بھی اللہ کی عبادت پہ رسوخ ہو جائے، وہ بھی عادی ہو جائیں، واقف ہو جائیں، عظمت الہی کا ایک
اثر ان کے قلوب میں بھی آیا اور وہ بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، فرائض، سنن، واجبات، نوافل ادا کریں، تو وہ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اس لیے وہ تو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ، بہت محبوب ہستی تھے، تو تمہارا تو کردار ہی ان سے نہیں ملتا۔ یہ جو باتیں جا رہی ہیں ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کہلانے کے لیے کردار اس نبی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے رہیں میں امت ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا یقین اور آپ کا عمل دونوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں نہ ہو۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور کی امت ہونے کا، لیکن ہم اپنے عقائد اور نظریات کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہاں قرآن مجید یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، جس طرح یہود کو کہا کہ تمہارا کردار اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور تھا، مشرکین مکہ سے فرمایا تمہارا کردار اور ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کردار اور تھا، تم کیسے امت بن سکتے ہو؟ تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے کردار پر، اپنے نظریات، اپنے عقیدے پر بھی غور کریں اور اپنے کردار کو بھی دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن حکیم میں فرمائیے۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یہ بحث پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے کہ صدیق سچے کو بھی کہتے ہیں اور صدیق ایک شرعی منصب بھی ہے۔ انبیاء میں جو صدیق ہیں وہ بحیثیت نبی کے صدیق ہیں، اور اولیاء میں جو صدیق ہیں بحیثیت ولی کے صدیق ہیں۔ وہ فرق ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن صدیقیت ایک بہت اعلیٰ منصب ہے جو خاص خاص انبیاء کو بھی عطا ہوا اور اللہ کے خاص خاص بندوں کو بھی عطا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ صدیوں میں کہیں ملتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور پھر ہم نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ انہیں بہت اونچی جگہ اٹھا لیا، بہت بلندی پہ اٹھا لیا۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہاں سے مراد لیا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور بقیہ عمر انہوں نے چوتھے آسمان پر پوری کی، چوتھے آسمان پر ان کا وصال ہوا۔ جیسے حدیث شریف میں، معراج کی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت اونچا منصب دیا کہ نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے، اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور پھر چوتھے آسمان پر ان کا وصال ہوا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بہت انعام فرمائے، بہت احسان فرمائے، ان کو بہت بلند درجات دیے، نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، کتابیں عطا کی، شریعت عطا کی، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، بہت بلند درجات صدیقیت تک عطا فرمائی۔ لیکن یہ سارے نبی جو تھے من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ سارے نبی انسان تھے، یہ سارے نبی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ان کی پرستش کہاں شروع کر دی؟ یہ تو معبود نہیں تھے۔ فرمایا یہ سارے نبی جن کے قصے تم نے گھڑ رکھے ہیں، ایک تو ان کے جو انہوں نے غلط ملت قصے گھڑ رکھے تھے ان کی اصلاح ہو گئی،
پھر یہ انبیاء کی بھی پوجا شروع کر دیتے تھے اور قبروں پر سجدے کرتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے، لیکن خبردار تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر اللہ نے بڑی مہربانی کی، بہت انعامات فرمائے، بہت بلند درجات عطا فرمائے، لیکن یہ سارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سارے ہی بشر تھے، ان کی بشریت غیر نبی کی بشریت جیسی نہیں تھی۔ ہم انبیاء کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بشر سمجھے بیٹھے ہیں، شاید ہم حیوانوں سے بھی بدتر ہوں، اور نبی بشریت کے کمال پہ ہوتا ہے، غیر نبی نبی کی بشریت کو نہیں مل سکتا۔ یا پھر کچھ انبیاء وہ تھے ممن حملنا مع نوح، جو جن لوگوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کشتی میں سوار کیا، وہ اس کشتی اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء ہوئے۔ یا آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، پھر بھی انسان تھے، بشر تھے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء ہوئے، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، لائق عبادت نہیں تھے۔ تمہیں ان کی پوجا نہیں کرنی، تمہیں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور وہ تو ایسے لوگ تھے، ان کے دل اس قدر قرب الہی اور انوارات و برکات سے بھرے ہوئے تھے، اور انہیں اتنا قرب الہی نصیب تھا کہ جب ان پر اللہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ روتے ہوئے زمین پر گر جایا کرتے تھے، سر پر سجود ہو جایا کرتے تھے، اشک رواں ہو جایا کرتے تھے، ہچکیاں بند جاتی تھیں۔ بکیا، ہچکیوں سے روتے تھے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں، عظمت الہی اتنی تھی ان کے قلوب میں۔ اور تم ہو کہ تم پر کلام الہی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تم سنتے نہیں ہو، سنتے ہو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، سمجھتے ہو تو پھر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے، اور مخالفت میں دلیلیں دینا شروع کر دیتے، اور پھر تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم ان انبیاء کی امت ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کتنا غلط کہتے ہو، کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ یہ آیت کریمہ سجدہ کی آیت ہے، اور جتنے لوگوں نے جو بھی اس کی عربی تلاوت سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ پھر فرمایا مرور زمانے کی گردش جو ہے یہ اپنے عجیب اثرات رکھتی ہے، یہ پھر فاصلے پیدا کر دیتی ہے، حالات بدلنے لگ جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے عجیب لوگ آئے جو ان کے جانشین بن بیٹھے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازیں ضائع کی، نمازوں کو برباد کیا، اور خواہشاتی نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، یہ لوگ ان قریب تباہی دیکھیں گے، بربادی دیکھیں گے، انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ بہت اولو العزم رسول تھے، صدیق نبی تھے، صاحب کتاب، صاحب شریعت، مقرب بارگاہ الہی، رقیق القلب، ان کے دلوں میں اللہ کا نام، اللہ کا نور اس قدر راسخ تھا کہ اللہ کی آیات سنتے تو آنکھوں سے جھڑیاں لگ جاتی اور سر بسجود ہو جاتے۔ جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی جگہ نائل آ گئے۔ یاد رکھیں، نبی کی وراثت اس کے علوم اور برکات ہوتی، اسی لیے فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کو نبیوں کی جائیداد یا زمین یا مکان یا دولت تو نہیں ملتی، انبیاء کا علم جو ہے وہ علماء کے پاس آتا ہے، اس لیے وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کی وراثت ان کے علوم اور ان کی برکات اور ان کے انوارات ہوتے ہیں۔
تو بیٹے کا وارث ہونا یا بیٹے کا جانشین ہونا کوئی حرج کی بات نہیں، شرط یہ ہے کہ بیٹے میں وہ اہلیت ہو، اس نے وہ نعمت حاصل کی ہو، اس میں وہ استعداد ہو۔ تو انبیاء کے بیٹے بھی ان کے وارث ہوئے، داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، وراثت چلتی گئی، لیکن سب میں اہلیت و استعداد تھی، سب میں نور نبوت تھا۔ ولایت کی شرط بھی یہ ہے کہ کسی بزرگ کا جانشین اگر اس کا بیٹا ہے تو اس میں وہ کمال ہونا چاہیے، وہ استعداد ہونا چاہیے، اس نے وہ کمال حاصل کیا ہو اور آگے مخلوق کی اصلاح کا کام کر سکتا ہو، مخلوق کو وہ نعمت پہنچا سکتا ہو، تو بیٹا جانشین ہونا بری بات نہیں۔ لیکن صرف بیٹا ہو کر جانشین بن جانا یہ غلط بات ہے۔ کسی کا بیٹا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آدم ثانی کہلائے، ان کا بھی تو بیٹا ہی تھا جو طوفان میں غرق ہو گیا، کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ، آپ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو، تو آپ کے آل کو، آپ کے اہل خانہ کو تو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا، فرمایا یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، سکا بیٹا کچھ نہیں لگتا۔ فرمایا اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ خالی خونی رشتہ ہونا شرط نہیں ہے، اہل اللہ کے ساتھ کردار کا رشتہ ہونا شرط ہے۔ جو کمال ان میں ہے وہ کمال حاصل کرے، جو کام وہ کر رہے تھے اس طرح مخلوق کی اصلاح کا کام کرے، تو پھر بیٹا بھی جانشین ہو سکتا ہے۔ اور ورنہ کوئی بھی جو جماعت انہوں نے بنائی اس میں جو ذی استعداد لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جانشین ہو سکتا ہے جس میں وہ استعداد ہو۔ اور یہ رواج کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جانشین ہو گیا، یہ غلط ہے۔ بیٹے میں اگر وہ استعداد نہیں ہے تو جانشین نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو جائے تو پھر وہ نعمتیں ضائع کرتا ہے، عبادات میں بھی نقصان کرتا ہے، برکات میں بھی نقصان کرتا ہے، اور پھر جب مخلوق اس کے پیچھے لگ جاتی ہے تو پھر خواہشات نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ جو لوگ بزرگوں کے جانشین بن گئے، انبیاء کے جانشین بن گئے، صلحاء کے، اولیاء اللہ کے جانشین بن گئے، اور وہ استعداد حاصل نہ کی، ان سے وہ برکات حاصل نہ کی، اور جب وہ دل میں وہ نور ایمان اس درجے کا نہیں تھا، جب ہدایت اس درجے کی نہیں تھی، جب دل میں برکات نہیں تھی، تو گمراہ ہوئے، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، عبادات میں نقصان کیا، اور جو پھر ان سے متعلقین ہوئے ان سب کو گمراہ، جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ وہ لوگوں کے آگے تو لگ گئے لیکن لوگوں کو گمراہ کیا۔ فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ ان قریب بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی دیکھیں۔ یلقون غیا، تباہی میں جا پڑیں گے، کہ صرف اپنے گناہ کی سزا نہیں ہوگی، جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ان کی گمراہی اور ان کے گناہوں کی بھی مصیبت ان پر پڑ جائے گی، جتنی انہیں سزا ہوگی اتنی اس کو بھی ہوگی، گمراہ کرنے والے کو۔ کوئی شخص کسی کو برائی پر لگاتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے تو جتنی سزا اس کی ہے اتنی لگانے والے کی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی پہ لگاتا ہے تو وہ آگے لگاتے ہیں، تو جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی تب تک اسے بھی اس کا اتنا ہی درجہ ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کسی کو برائی پہ لگاتا ہے تو جب تک وہ برائی چلتی جائے گی جتنا گناہ ان لوگوں کو ملے گا، لگانے والے اکیلے کو اتنا گناہ مل رہا ہوگا، وہ مصیبت اس پر بھی آئے گی۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنی تباہی اور بربادی دیکھیں گے، لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، ان کے کرم کا در یہاں بھی واہ ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا،
ان کو معاف کر دوں گا جو توبہ کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ آمن و عمل صالحا، عقیدہ بھی صحیح کرے، ایمان صحیح ہو، وہ عمل صالح، اور عمل بھی صحیح کر لے. یعنی اس اتنے ظلم، اتنی زیادتی، اتنی برائی کے باوجود اگر کوئی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. یہ اس کے کرم کی ایک جھلک ہے کہ توبہ کا دروازہ فرمایا بند نہیں کیا کسی کے لیے جب تک موت نہیں آتی. اور توبہ کی تعریف فرما دی، اللہ من تابا، جو توبہ کر گیا. توبہ ہے کیا؟ آمن و عمل صالحا. توبہ دو جز ہیں توبہ کے. ایک عقیدہ درست کرے، عقیدے میں جو خرابی آ گئی اس سے رجوع کرے، عقیدہ صحیح کرے، اور اپنا عمل درست کرے، سنت کے مطابق کر لے. ایمان اور کردار، عقیدہ اور کردار، اس کی اصلاح کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. اولئک یدخلون الجنہ، پھر میں ان ایسے لوگوں کو جو توبہ کر ان کو میں جنت میں داخل کرتا ہوں. یہ تو اس کا کرم ہے نا، کہ کتنی بڑی یہ برائی ہے کہ کسی نیک بندے کا جانشین ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا تھا، اس نے اس میں خاک ڈال دی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. فرمایا ایسے ظالموں کے لیے بھی میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اگر کسی کا احساس زندہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اور توبہ یہ ہے کہ عقیدہ بھی درست کرے، کردار کی بھی اصلاح کرے، اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا. ولا یظلمون شیئا، کسی کے ساتھ ذرا برابر زیادتی نہیں ہوگی. توبہ کرنے والے کو بھی اعلیٰ ترین جنتوں میں داخل کر دوں گا، بشرطے کہ وہ عقیدہ بھی درست کر لے اور عمل بھی درست کر لے. تو ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو زبانی توبہ توبہ کہتے رہتے ہیں، نہ ایمان کی فکر کرتے ہیں نہ عمل کی. اس طرح نہیں بات بنے گی. تو فرمایا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا. وہ اس جنت میں، ان جنتوں میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اور جن کا اللہ رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے، اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے. کسی نے جنت دیکھی نہیں، کوئی وہاں گیا نہیں. اللہ پر غائبانہ ایمان ہے اور اللہ کے وعدے پر ان کو یقین ہے کہ اللہ ہمیں یہ منصب، یہ نعمت عطا فرمائے گا. اس نے عبادہ اپنے بندوں سے، جس نے ثابت کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں. مخلوق تو ساری اسی کا ہے، تخلیق تو سب اسی کی ہے، بندے تو سارے اسی کے ہیں. لیکن ان میں وہ بندے جنہوں نے خود کو ثابت کیا کہ ہم خواہشات نفس کے بندے نہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں، ہم دنیا کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رب العالمین کے بندے ہیں. فرمایا انہی کے ساتھ توبہ کرنے والوں کو بھی داخل کر دوں گا. انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کے وعدے کھرے اور سچے اور پکے ہیں اور ان پر عمل ہونے والا ہے. وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اللہ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں کہ جو ادھورا رہ جائے یا جس کی خلاف ورزی ہو جائے. اور وہ ان جنتوں میں پہنچ جائیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزق فیہا بکرۃ وعشیا، جس میں بے پناہ نعمتیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی. لا یسمعون فیہا لغوا، جنت میں کوئی فضول اس کا بات کو کہتے ہیں جو غیر نافع ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو. کوئی فضول بات سننے، یعنی جو کلمہ بھی آپ سنیں گے اس میں عظمت الہی ہوگی، نیکی ہوگی، فائدہ ہوگا، بھلائی ہوگی، خوشی ہوگی، راحت ہوگی، سکون قلب ہوگا. فضول کلمہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی کوئی آرام میں رہنا چاہے
تو اپنی زبان اور کانوں دونوں کی حفاظت کرے، فضول بات سننا چھوڑ دے، فضول بات کرنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی آرام سے بھر جائے۔ ہم جو ساری زندگی شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا دکھی ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑا پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اگر ہم لوگوں کی وہ باتیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں سننا چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کتنے دکھ کم ہو جائیں۔ اور اگر ہم اپنی زبان سے وہ باتیں جو غیر ضروری ہیں، جن کی ہمیں کوئی ضرورت، وہ کرنا چھوڑ دیں تو زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک سیکرٹری صاحب تشریف لائے، سرحد سے ذکر کرتے تھے، ساتھی تھے کہ جی میں بہت پریشان ہوں، مصروفیت تھی غالباً دن کو، میں نے کہا آپ آج رات یہیں ٹھہریں، شام کو باتیں کریں گے۔ وہ ٹھہر گئے، وہ کہنے میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ ٹھہروں گا، تسلی سے بات کروں گا۔ میں نے انہیں کہا جی میں آپ کے پاس شام کو آؤں گا، لیکن آپ ایک کام کریں، جتنی پریشانیاں آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہیں وہ الگ کر لیں، جو پریشانیاں دوسروں کی آپ نے سمیٹ رکھی ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں، وہ الگ کر دیں، ان سے آپ کا کیا تعلق، تو جو آپ کی ہیں ان پر بات کریں گے۔ شام کو کہہ کر میں چلا گیا، میں صبح آیا تو کہنے لگے میں نے ساری رات سوچا میری تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، میں نے تو خواہ مخواہ ارد گرد کی سمیٹ رکھی ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تو آپ اپنا ذکر کریں، متوجہ اللہ رہیں، اللہ سے دعا کریں، آئندہ بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ہم نے ان کانوں اور اس زبان کی وجہ سے پریشانیاں اکٹھی کر رکھی، کہیں ہم غیر ضروری بات ایسی کہتے ہیں جس سے آگے رنجشیں بڑھتی ہیں، ناراضگیاں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں، کہیں ہم بات سن ایسی لیتے ہیں، خواہ مخواہ کڑتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارا نہ اس میں کوئی نقصان، نہ نفع، نہ واسطہ، نہ مطلب، خواہ مخواہ کڑتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ کوئی پریشانی والی بات، فضول بات سنیں گے ہی نہیں، کوئی ایسی بات وہاں کرے گا ہی نہیں، اور جو سنیں گے الا سلاما، ہر بات سلامتی والی ہوگی، نفع والی ہوگی، فائدے والی ہوگی، سکون قلب والی ہوگی۔ تو یہ خصوصیات جنت کی ہیں، لیکن انسان اگر اپنی سماعت اور گویائی پہ یہاں بھی قابو پا لے، دنیا میں بھی، تو بے شمار پریشانیوں سے بچ جاتا۔ ہماری 99% پریشانیاں ہم نے یا بات کر کے پیدا کی ہوتی ہیں یا بات سن کے پیدا کی ہوتی ہیں۔ تو انسان اگر کبھی تجزیہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میری ذاتی پریشانی کیا ہے، تو ایک بھی نہیں ملتی۔ ذاتی پریشانی کیا ہے؟ کام بھی، گزارا بھی چل رہا ہے، دال روٹی مل رہی ہے، عزت آبرو سے رہ رہے ہیں، اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، گھر دیا اللہ نے، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی، بچوں کو پال رہے ہیں، کوئی پریشانی والی بات اس میں نہیں۔ لیکن جب ہم سنتے ہیں فلاں نے یہ کہہ دیا تو آگ لگ جاتی ہے، یار تو سننے کی کیا ضرورت ہے، غیر ضروری بات نہ سن۔ ہم کسی کے حق میں کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں۔ میں فرمایا جنت میں یہ بڑی موج ہوگی کہ نہ کوئی برائی سنو گے، نہ کوئی برائی کہو گے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا کی بھی بہت بڑی پریشانی ہے، اور اپنا علاج اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو فضول بات کرنے سے روک لے، اپنے کانوں کو فضول بات سننے سے روک لے۔ تو جنت میں جو بھی سنیں گے وہ سلامتی کی بات ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح و شام ان کا عجیب و غریب کھانا ملا کرے گا، یعنی ہر لمحے کا کھانا پہلے سے زیادہ محترم، پہلے سے زیادہ لذیذ، پہلے سے زیادہ اچھا، پہلے سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ جنت کی تو یہ موج ہوگی کہ اگر ایک ہی لقمہ ایک ہی کھانے کا کھایا تو دوسرا لقمہ اس سے زیادہ لذیذ ہوگا، اسی کھانے کا، اسی پلیٹ کا، اسی سالن، اسی روٹی کا،
ایک پھل ہے اس سے ایک لقمہ کھایا ہے تو اس کی لذت بہت ہوگی، لیکن دوسرا اسی پھل سے کھائے گا تو اور زیادہ لذیذ ہے. یعنی ہر آن نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہماری جنت ہے، یہ وہ جنت ہے جو ہم نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کی وراثت موروثیت بنا دی ہے کہ یہ انہی کی ہے، انہی کے لیے بنائی گئی ہے اور انہی کی موروثیت ہے، وراثت ہے. جس طرح وراثت پہ ایک پکا حق ہوتا ہے نا، قانونی حق ہوتا ہے، اس طرح کا ان کا حق ہم نے ثابت کر دیا ہے. لیکن شرط یہ ہے من عبادنا، اپنے بندوں کے لیے، دنیا کے بندوں کے لیے نہیں، نفس کے بندوں کے لیے نہیں، خواہشات کے بندوں کے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. اور میرے بندے جو ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کانا تقیہ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ اتباع رسالت پناہی کا نام ہے. اتباع رسالت پناہی سے اللہ سے اتنا قرب حاصل ہو جائے کہ پھر بات کرتے وقت بھی یہ احساس ہو کہ ایسی بات نہ کروں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہو. کام کرتے وقت بھی یہ احساس زندہ ہو کہ ایسا کام نہ کروں جو میرے اللہ کو پسند نہ آئے. تو یہ کیفیت جو ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. ہماری دنیا میں بھی ایک ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں یہ کام کرنا ہے. بھائی صاحب جو ہیں وہ ولایت ہوتے ہیں، بھائی صاحب امریکہ ہوتے ہیں، یار ان سے پوچھے بغیر تو نہیں کرتے، انہیں بتانا ہے، فون آئے گا، بات کریں گے، ان سے بات ہوگی، ایسے ہی کر دی تو کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. اس طرح کا رشتہ جب رب العالمین سے بن جائے کہ میں یہ بات منہ سے نکالنے لگا ہوں لیکن کہیں ایسی تو نہیں ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو پھر رک جائے، بھی نہیں ایسی بات میں نہیں کروں گا. یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ گناہ تو نہیں ہے، جرم تو نہیں ہے، اللہ کو ناپسند تو نہیں ہے، نبی کریم کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. خلاف ہے تو رک جائے کہ نہیں بھئی اس مجھ سے میرے نبی ناراض ہوں گے، میں نہیں کرتا، مجھ سے میرا اللہ ناراض ہوگا، میں نہیں کرتا. یہ جو کیفیت روک دینے والی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو متقی ہوں گے، جن میں تقویٰ ہوگا، جنہوں نے زندگی اس انداز سے گزاری ہوگی کہ ہم اپنے اللہ کو راضی رکھیں، ہم اپنے رسول کا اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا رب تو وہ ہے لوگو، رب السماوات والارض وما بینہما. وہ اتنی عظیم ہے شان اس کی کہ وہ ساری کائنات کے ہر ذرے کا رب ہے، ہر ذرے کا خالق بھی وہ ہے، ہر ذرے کا مالک بھی وہ ہے. اور یہ ذرے ذرے کی بات ہوتی ہے تو ذرے میں کیا ہے؟ ذرے میں بھی ایک جان بستا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جدید سائنس نے قرآن کریم کی اور تشریح کی ہے اور یہ فائدہ پہنچا ہے کہ مزید تشریح ہو جاتی ہے، مزید شرح ہو جاتی ہے. حالانکہ سائنسدانوں کو تو شاید خود بھی سمجھ نہیں آتی، معروم رہ جاتے ہیں سوائے اللہ کے بندوں کے. لیکن عجیب بات ہے کہ جوں سائنس ترقی کر رہی ہے تو جوں قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے اور ارشادات نبوی کی اور ارشادات باری کی تصدیق ہو رہی ہے. اب جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ہر ذرے کا بھی رب ہے، تو اس کا مطلب ہے ذرے کے اندر بھی کچھ ہے. پھر تو ایک سائنسدان نے تجربہ کیا ہے، اس نے خوردبین بنائی ہے جو چیز کو اس کے وجود سے 400 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے. اس میں اس نے ریت کے ذروں کو تلاش کیا ہے.
یہ تصویر ریت کے ایک ذرے کی ہے. جو ریت کا ایک ذرہ ہے یہ اس کی تصویر ہے. اس کے اندر ایک جہان. اب جو چیزیں اس میں اگر کوئی ایسی خوردبین ہو جو ان کی تصویر بنائے تو ان کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ میرے پاس یہ آئی ہیں بہت سی. یہ امریکہ سے کسی ساتھی نے بھیجی ہیں. اب یہ ریت کا، صحرا کی ریت کا ایک ذرہ ہے. یہ اس میں کتنی قسم کی مخلوق ہے. اب اگر کوئی ایسی خوردبین ہو جو ان میں سے ہر ایک کی تصویر بنائے یا اسے بڑا کر کے دکھا سکے تو اس میں آگے ہوگا کچھ. یہ بھی اسی طرح کی. یہ آپ کیمرے پہ بھی لے لیں. یہ بھی ریت کا ایک ذرہ ہے. یہ صحرا کی ریت کے ذرے ہیں. تو انہی کو ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا رب ہے. یہ بھی ریت کا ایک ذرہ ہے. یہ مختلف انہوں نے مجھے بھیجی ہیں اور یہ ریت کے ایک ذرے کی ہیں. اب ان میں جو مخلوق ہے اگر کوئی ایسی خوردبین ایجاد ہو، اور میرا خیال میں آنے والے وقتوں میں ہوں گی وہ بھی، جو آگے ان کا تجزیہ کرے تو ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو فرمایا تمہارا رب تو وہ رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. وہ تو وہاں چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، پال رہا ہے اور انجام کو پہنچا جہاں تمہاری نگاہ پہنچی ہی نہیں. اس کی ہستی اتنی عظیم ہے. سو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس وحدہ لا شریک کی عبادت پہ جم جا. کوئی دوسرا ان جہانوں کو پال سکتا ہے؟ کوئی دوسرا ان جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ کوئی دوسرا ان جہانوں کو قائم رکھنے والا ہے؟ کوئی بنانے والا، کوئی مٹانے والا، کوئی دوسرا ایسا قادر ہے جو اس طرح کی چیزیں، اتنی چیزیں بنائے؟ یہ تمہارا رب ہے. اور تم اس کو چھوڑ کر تم مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہو، اور کبھی جادوگروں کے پاس جاتے ہو، کبھی عاملوں کے پاس جاتے ہو، کبھی بتوں کے پاس جاتے ہو، کبھی حکمرانوں کے پاس. یہ سارے محتاج ہیں. ان کا رواں رواں محتاج ہے، ان کا بال بال محتاج ہے. ڈٹ جاؤ اپنے رب العالمین کی عبادت پر، مانگو ہر چیز اسی سے، وہی دینے والا ہے، اسی کی، اور اس کی اطاعت پہ جم جاؤ. اس کی نافرمانی نہ کرو، اس سے دشمنی مول نہ لو کہ تمہارا رب آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے اب ایک ریت کے ذرے کے اندر کتنا جہان آباد ہے. ایک انسان کے وجود کے اندر 10 کھرب سیل ہیں، اور ہر سیل میں موت و حیات جاری ہے. آپ دوسرے جانوروں میں کتنے کتنے سیل ہوں گے، کتنی موت و حیات ہوگی ذی ارواح میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، سونے چاندی میں، دھاتوں میں، آگے کتنے کتنے سیل. سائنسدانوں نے ایک ذرہ ریت کا ہی پھاڑا نا، اور ایٹم بم بن گیا. ایک سب سے چھوٹے ذرے کو پھاڑ کر ایٹم بنایا نا سائنسدانوں نے. تو یہ اس میں پتہ نہیں کتنے ایٹم پڑے، اس میں کتنی مخلوق پڑی ہے، اس کے اور کتنے پہلو ہیں. یہ جو ایٹم بم بنا ہے یہ بھی تو ایک ذرے کو پھاڑ کر بنایا گیا ہے نا. تو اب اس میں آگے کتنی مخلوق ہے. تو اتنی مخلوق کی نگاہ داری جو کر رہا ہے، تم ایک اس کی نگاہ سے ہو جو لوگ وہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پہ جم جا. بالکل گھاس کی طرح جھولو نہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے. جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اسی پر ہے، کھانا اسی کے اندر ہے، پینا اسی کے اندر ہے، سونا جاگنا، زندگی کا ہر لمحہ اسی کے مطابق ڈھال لو اور اس پہ جم جاؤ. هل تعلم له سمیا،
کیا کوئی اس کا ہم نام اور جانتے ہو؟ کوئی اور اللہ ہے؟ کوئی اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سو تمہارا پروردگار بہت بڑی رحمت کا مالک، بہت بڑی قدرت کا مالک، بہت بڑے کمال کا مالک، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، اپنے رب کی اطاعت پہ جم جاؤ، اور رب کی اطاعت کا پیغام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب میرے سفیر ہو۔ بلغوا انی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم نے صرف عمل ہی نہیں کرنا، ایک بات جس پہ بندہ خود عمل نہ کرے اس کی دعوت دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ جو کام خود کرتا ہی نہ وہ دوسرے کو کیسے کہے کہ یہ کام کرو؟ جو کام کرتا ہے وہ جب خود پورا کرتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے یار یہ کام اچھا ہے تم بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت اس طرح کرو کہ تم سراپا اطاعت بن جاؤ اور پھر دوسروں تک بھی وہ پیغام پہنچاؤ۔ تمہارے پاس میرا ایک جملہ ہو تو وہ امانت ہے، تم سفیر ہو، وہ دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ دین پہ زندہ رہو اور دین کو دوسروں تک پہنچا کر زندگی عطا کرو۔ اور تبلیغ میں ایک اور بڑی موج ہوتی ہے۔ بعض حضرات سے کسی نے عرض کیا کہ جی میں فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا۔ انہوں نے فرمایا تم اس گناہ کے خلاف واز کیا کرو، تبلیغ کیا کرو اس گناہ کے خلاف۔ جی اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم سے چھوٹ جائے گا، اللہ توفیق دے دے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے دین پر عمل کرو۔ جب کوئی گھڑا بھر جاتا ہے تو وہ آگے پانی پہنچاتا ہے۔ انسان جب خود بعمل ہو جاتا ہے تو وہ پیغام آگے پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور انجام بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔